had some very really good talks today on Gaza with both the Middle East representatives and kings and all of the top leaders in the Middle East, and we had also a very good conversation with Bibi Netanyahu, trying to get the hostages back, and we're trying to get the end of the Gaza situation. It's really bad, very bad, and we think it could happen. Maybe it could happen pretty soon. ریاست فلسطین کا خواب سچ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی جانب ایک ٹھوس پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ 2 سال سے جاری خونریز اسرائیلی جنگ کے خاتمے کی امید بھی بندھی ہے۔ دنیا بھر میں غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کے پروپوز پلان کی گونج سنائی دی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے 21 پوائنٹس پلان پیش کیا ہے۔ اس پروپوز پلان کے تحت فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام سے پہلے 5 سال کا ایک عبوری سیٹ اپ انٹرم سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جائے گا جو ایسٹ ٹیمور اور کوسوو جیسی انٹرم ایڈمنسٹریشن کے ماڈل پہ مبنی ہوگا۔ اس ٹرمپ پلان کے تحت غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنائی جائے گی اور اسے فارمر برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر لیڈ کریں گے۔ عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹونی بلیئر فلسطین کی عبوری اتھارٹی کے پرائم منسٹر ہوں گے یا سربراہ ہوں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 21 نکاتی پلان قابل عمل ہے۔ You've seen this 21-point peace plan, and if you plan to declare support for it at the White House tomorrow. Well, we're working on it. It's not been finalized yet, but we're working with President Trump's team, and I hope we can make it a go. یہ ڈیولپمنٹ ایسے موقع پر سامنے آ رہی ہے جب ریجن کی صورتحال شدید کشیدہ ہے اور 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر مسلسل اسرائیلی بامبنگ میں 66,000 ہلاکتیں ہو چکی۔ یونیسیف غزہ میں قحط کی تصدیق کر چکا ہے۔ گویا اس پلان کا فوری مقصد 2 سال سے جاری غزہ میں جنگ اور اس ہیومن ٹریجڈی انسانی المیوں کو ختم کرنا ہے۔ دی گارڈین اخبار کے مطابق امریکہ غزہ سے حماس کو بے دخل کر کے ایک ایسی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن تشکیل دینا چاہتا ہے جو اصلاحات کے بعد ریفارمسٹ فلسطینی اتھارٹی کو اقتدار حوالے کر دے۔ فائنینشیل ٹائمز اخبار کے مطابق اس انٹرم ایڈمنسٹریشن عارضی حکومت میں فلسطینی اتھارٹی کی براہ راست شمولیت نہیں ہوگی۔ 21 پوائنٹ پلان کے تحت غزہ میں ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی جو سرحدوں کی نگرانی کرے گی اور حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکے گی۔ یہ پلان سیز فائر اور اسرائیلی یرغمالیوں ہاسٹیجز کے تبادلے سے بھی جڑا ہوگا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پلان کے تحت فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ دی گارڈین نے لکھا ہے کہ پروپوز پلان کے مطابق ابتدا میں اس اتھارٹی کا سینٹرل آفس مصر کے شہر العریش میں قائم کیا جائے گا۔ بعد میں یہ اتھارٹی UN کی منظور شدہ کثیر قومی عرب اور مسلم فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگی۔ کچھ کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ اس فورس میں پاکستانی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ منظور ہوا تو ٹونی بلیئر 25 آفیشلز کے ایک سیکریٹریٹ کی سربراہی کریں گے۔ ٹونی بلیئر نے گزشتہ مہینے اگست میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک اہم ملاقات کی تھی جس میں غزہ کی جنگ اور جنگ کے بعد کے منصوبوں پر غور کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہمارے پاس مڈل ایسٹ میں امن کا ایک حقیقی موقع آ گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اب ہوگا اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ الجزیرہ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس پلان کا خاکہ پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن کے دوران مسلم کنٹریز کے سربراہان کے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی شیئر کیا جس میں قطر کے امیر، سعودی وزیر خارجہ، اردن کے شاہ، ترکی کے صدر اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی شریک تھے۔ سب سے بڑی جو اچھی بات یہ ہوئی کہ UN کی بلڈنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میٹنگ کو چیئر کی پریزیڈنٹ طیب اردوان کے ساتھ غزہ کے اوپر۔ اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں پر ایک بڑی اچھی حوصلہ افزا گفتگو ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ اس کا بہت جلد مثبت نتیجہ نکلے گا کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ کنسرن کی بات یہ ہے کہ فلسطین ایک انٹرنیشنل پہچان کے باوجود ایک انوکھی اسٹیٹ ہے۔ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے 193 رکن ممالک میں سے
147 کی بھاری اکثریت تسلیم کر چکی ہے۔ صرف پچھلے ہفتے کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، پورچگل، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور UK کے تسلیم کرنے کے بعد ان کنٹریز کی تعداد اب 150 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ 150 ممالک دنیا کے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ To revive the hope of peace and a two-state solution, the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. یہاں ہم ایک اہم فیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ انڈیا نے بھی 1988 میں فلسطین کو ایک باضابطہ ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا، مگر پچھلے 20 ایئرز کے دوران انڈیا نے اپنے سفارتی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطینی کاز کے بجائے اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات میں اضافہ کیا۔ گویا انڈیا کے اسرائیل سے اور فلسطین سے دونوں سے تعلقات رہے۔ بہرحال فلسطین کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی مستقل آبزرور کا درجہ حاصل ہے۔ اسے ووٹنگ کے حق کے بغیر صرف جنرل اسمبلی کے سیشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ فلسطین بیرون ملک اپنے سفارتی مشنز کو بھی بھیجتا ہے۔ اس کے کھلاڑی اولمپک گیمز سمیت مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود فلسطین کی کوئی متفقہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ فلسطین کے پاس اپنی خود مختار فوج اور اپنی انڈیپینڈنٹ اکانومی بھی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں تاریخی حقائق کی۔ دراصل فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو اس کی تاریخ میں جائے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ایک صدی پرانی ٹریجڈی ہے جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطینی علاقے برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ 1922 میں اس وقت کی عالمی تنظیم یعنی لیگ آف نیشنز نے برٹش کیبنٹ کو فلسطین کا پولیٹیکل مینڈیٹ دیا تھا، اور برطانیہ کی منظوری کے بعد جیوز نے بڑی تعداد میں فلسطینی علاقوں کی جانب نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں فلسطینی علاقوں کو دو حصوں یعنی اسرائیلی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی منظوری دی تھی، اور تاریخی شہر یروشلم کا انتظام یونائٹڈ نیشنز کو دینے کی تجویز دی تھی۔ اسرائیلی لیڈرشپ نے اس پلان کو قبول کر لیا تھا، لیکن عرب ملکوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ شاید یہ تاریخی غلطی تھی۔ مئی 1948 میں جب اسرائیلی ریاست کا اعلان ہوا تو اگلے ہی روز جارڈن، مصر، سیریا اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، مگر اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی تھی۔ اسرائیل نے 77% فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے دخل ہو کے پڑوسی ملکوں یا غزہ یا ویسٹ بینک اور مشرقی القدس میں پناہ گزین بن گئے، اور فلسطین کا المیہ شروع ہو گیا۔ فلسطینی آج بھی اپنے علاقوں سے بے دخلی کو ناقبہ یا شہری تباہی کہتے ہیں۔ جنوری 1967 میں اسرائیل کے ساتھ مشترکہ بارڈر رکھنے والے 4 عرب کنٹریز یعنی ایجپٹ، جارڈن، شام اور لبنان نے UN کی سیکیورٹی کونسل میں دریائے اردن کے ویسٹ بینک اور غزہ پر مشتمل ایک بااختیار فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دی، اور اس کے بدلے میں پیشکش کی کہ عرب ممالک اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر لیں گے بلکہ اس کے ساتھ نارمل ریلیشنز بھی قائم کر دیں گے، لیکن امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ بعد میں 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے ویسٹ بینک، غزہ اور یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی اب فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے۔ فلسطینی مکمل طور پہ بے ملک ہو گئے، بے زمین ہو گئے۔ 1974 میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو فلسطینیوں کا نمائندہ تسلیم کیا گیا۔ 1993 میں امریکہ کی ثالثی میں اوسلو ایکارڈ ہوا، 2000 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا، لیکن یہ تمام سفارتی کوششیں کوئی پازیٹیو اور حتمی نتیجہ دیے بغیر ختم ہوئی۔ پچھلے 30 سالوں میں تو فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ اب ایک بار پھر 2 سال سے جنگ جاری ہے۔ 66,000 فلسطینیوں کی شہادتوں کے بعد 2 ریاستی حل کی امیدیں روشن ہوئی ہیں۔
پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے دوران 1 درجن کے قریب مغربی ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کا اس فہرست میں شامل ہونا اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ ملک جو کبھی مکمل طور پہ اسرائیل کے حامی تھے اب اس کی یک طرفہ حمایت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ Australia recognized the state of Palestine. Canada recognizes the state of Palestine. Ireland last year, with Spain, Norway and Slovenia, recognized the state of Palestine. ویسٹرن کنٹریز تسلیم کر رہی ہیں کہ فلسطینی عوام کو بھی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کے وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی قوم کو ملنے چاہیے۔ جرمنی، یو کے، فرانس اور اٹلی میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یروشلم اور ٹیل ابیب میں اسرائیلی مظاہرین بھی غزہ کے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یقیناً فلسطین کی ریاست کو ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے تسلیم کیا جانا صرف ایک سمبولک یعنی کہ ایک علامتی عمل نہیں بلکہ اس کے پولیٹیکل اور لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں گے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک جانب فلسطین کو عالمی حمایت مل رہی ہے تو دوسری جانب اسرائیل اپنے اتحادی مغربی ملکوں کی حمایت کھو رہا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی تازہ مثال جنرل اسمبلی میں 12 سپٹمبر کو فرانس اور سعودی عرب کا پیش کردہ نیو یارک ڈیکلریشن کا ایک بڑی میجورٹی سے منظور ہونا ہے۔ فرانس اور سعودی عرب کا تشکیل کردہ ڈیکلریشن ایک نکاتی ایجنڈا ہے، 2 ریاستی حل ہے۔ For Saudi Arabia, why was the idea of Palestinian recognition so important? Because you've rallied a number of countries, you brought them to the table this week, and there has been recognition of staunch allies of Israel. Why was it so critical? From my perspective, we've said now for decades that the two-state solution is the only solution to the conflict between Palestine and Israel. And many countries have stated that as their policy. Now, our argument was, well, if that is indeed your policy and you recognize Israel, then it is now time to recognize Palestine, to draw a line under that statement. And I would refer people to the document that was adopted as a result of the two-state solution conference, which laid out a clear vision for the region, including integration of Israel with its neighbors through the establishment of a Palestine state. یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کا بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ملک کا قیام ان کا حق ہے، کوئی انعام نہیں۔ Let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. And denying statehood would be a gift to extremists everywhere. Without two states, there will be no peace in the Middle East and radicalism will spread around the world. پوری دنیا نے اس بار نوٹس کیا کہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن سے خطاب کیا تو جنرل اسمبلی کا آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو گیا۔ یہ ہال ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسرائیل کے حامی وہاں ہیں ہی نہیں اور اسرائیل ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا چلتا پھرتا نمونہ بن گیا۔ Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. دو ریاستی حل کے معاملے میں امریکہ کی پوزیشن ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگرچہ امریکہ اب تک اسرائیل کی کھلی حمایت کرتا آ رہا ہے، لیکن دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور ویسٹرن کنٹریز کی نئی پالیسیز کے پیش نظر امریکہ پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی بلائنڈ سپورٹ چھوڑ دے، دو ریاستی حل کی طرف سنجیدگی سے قدم بڑھائے۔ پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے جب وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں شامل کرنے کے امکانات کو یکسر ریجیکٹ کیا
اور کہا کہ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? There's been enough. It's time to stop now, okay? اہم بات یہ ہے کہ دو ریاستی یعنی کہ فلسطین اور اسرائیلی ریاست کے حل کے دونوں فریق یعنی فلسطین اور اسرائیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پلان سے کتنے متفق ہیں، اس بارے میں کوئی مصدقہ کنفرمڈ خبر نہیں ہے. بہرحال یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا نیا سربراہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو بنایا جا رہا ہے. ٹونی بلیئر کو عرب دنیا میں مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے. ٹونی بلیئر 2003 میں عراق پر امریکہ اور نیٹو فورسز کے حملے کے معمار آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے ہیں. ٹونی بلیئر نے ہی عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے دعوے کیے تھے. ان کے یہ الزامات پوری دنیا نے دیکھا کہ 100% جھوٹے تھے، اس لیے انہیں عرب دنیا اور خود برطانیہ میں بھی جنگی مجرم کہا گیا. He was envoy to the Middle East. He didn't seem to achieve anything whenever he was working as special envoy. Spent a long around time the- there. And then Tony Blair, with his Middle East policies, what he did in getting us involved in the war in Iraq, I personally think that he should be in prison for what went on there. And his motivation since then as special envoy is not about doing the best for the Middle East. A lot of the Middle East works on how you do business. It's all about his foundation and the business and making money. And making money. غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کے پلان کے حوالے سے آج اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہے. یہ ملاقات اس مقصد کے لیے ہے کہ ایک معاہدے کے فریم ورک تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکے. لیکن سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنی منمانی میں امریکہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، جبکہ فلسطینی قیادت بھی انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے. الفتح اور حماس میں کشمکش ہے. فلسطینی اتھارٹی جس کے صدر محمود عباس ہیں، ان کی غزہ میں عملداری نام کی کوئی چیز نہیں. اچانک مڈل ایسٹ کی ذمہ داریوں سے امریکہ کا آہستہ آہستہ بری ذمہ ہونا اور عرب ریاستوں کا اپنی دفاعی خود مختاری پر توجہ دینا بہت معنی خیز پیش رفت ہے. اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہے، سامنے ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دو ریاستی حل کا معاملہ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا امتحان ہے. اگر اس موقع پر عالمی برادری نے واقعی انصاف کیا تو مڈل ایسٹ میں امن کی ایک نئی صبح روشن ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت سنہری موقع ہے.